ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں OCD پہ، اور ساتھ ساتھ ہم بات یہ بھی کر رہے ہیں کہ جو خواتین پریگننسی حمل کے دوران جو ہیں اگر نشہ کرتی ہیں کسی قسم کا، تو ان کے ساتھ ان کے کیا مشکلات پیش آ جاتی ہیں. جی حلیمہ، آپ بتا رہی تھیں کہ جب بچے جو خواتین نشہ کرتی ہیں، اب جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ نظر آتی ہیں؟ اچھا، اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے گرد یہ سب نہیں ہوتا. اچھا، ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں بالکل یہ ہوتا ہے. زیادہ کامن اگر دیکھا جائے یا اپر کلاس میں، یہ بالکل لوور کلاس میں جو میں نے کیسز دیکھے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں اگر کوئی خاتون ڈیورنگ پریگننسی لیٹ سے فار انسٹنس اگر وہ اسموکنگ کرتی ہیں تو اس میں ڈائریکٹ ہارٹ پہ بیبی کے افیکٹ پڑتا ہے. سو مچ سو کہ اسٹڈیز جو ہمیں بتاتی ہیں وہ یہ کہ ود ان 1 year آف برتھ بچوں کی ہارٹ ایشوز کی وجہ سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے. اچھا جی بالکل. اور اس کے علاوہ اور اگر ہم دیکھیں ہیروئن کے بہت سے سائڈ افیکٹس ہیں. یہ وہ کامن چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں. اسموکنگ ہو گئی، ہیروئن ہو گئی. پاکستان کے کانٹیکس میں اگر بات کریں تو اس میں انٹلیکچوئل ڈسیبلٹیز کامن. ٹھیک ہے، یعنی کہ ذہنی طور پہ وہ بچہ جو ہے وہ اتنا انٹیلیجنٹ نہیں ہوگا. بالکل بالکل. اور زیادہ ضروری بات سمجھنے کو یہ ہے کہ پھر یہ زندگی کے ساتھ رہے گا. ٹھیک ہے نا. یہ نہیں کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور آپ نے کہا جی 2 سال بعد 4 سال بعد پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ فنکشن جو ہے نا اپنے پیئر گروپ کے مطابق نہیں کر رہا. ہاں، اور آپ کہیں گے اب میں نے نشے سے توبہ کر لیا، میں نشہ نہیں کروں گی، لیکن جو آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا وہ چلا گیا. سمجھنے کی بات یہ ہے جو آپ اپنے بچے کے ساتھ کر چکے ہیں وہ آپ کر چکے ہیں. ریورسیبل نہیں ہوگی وہ پھر سچویشن موسٹ کیسز میں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ لو برتھ ویٹ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے. بیہیویئر ایشوز بہت زیادہ کامن ہے. آلموسٹ سارے ڈرگ ایڈکشن جو برتھس ہوتی ہیں ان میں بیہیویئر ایشوز بہت کامن ہے. کس قسم کے بیہیویئر ایشوز آپ نے دیکھے؟ مطلب ایگریشن بڑی کامن ہوگی. ٹھیک ہے. انگزائٹی، وہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے خاندانی غصہ اس لیے شاید ہے، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ کئی دفعہ ہم یہ جو کام کر رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہے. ٹھیک ہے. بالکل. ہم جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہر چیز کو. ٹھیک ہے نا. تو بیسیکلی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم پریگننٹ ہیں تو ہم وی آر ٹیکنگ دا ریسپانسبلٹی آف another life. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اور ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ جی مدر ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور وہ ایڈکٹ ہے. ہمیں اس سے آگے سوچنا ہے کہ جس کو وہ دنیا میں لائے گی اس کا کیا فیوچر ہے. کیونکہ دیکھیں اولاد کیوں ہوتی ہے؟ ایز اے بیبی یو چیریش یور بیبی، رائٹ. لیکن آگے جا کے آپ بڑھاپے میں آتے ہو، آپ امید رکھتے ہو کہ آپ کی اولاد آپ کو سنبھالے گی، لیکن آپ کس قسم کا پروڈکٹ دنیا میں لا رہے ہو. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے ہم یہ بات کر رہے ہیں تو کئی خواتین اگر خود نشہ نہیں کر رہی ہیں لیکن ان کے ہسبینڈ جو ہیں ہیوی اسموکرز ہیں اور پیسو اسموکنگ جو ہے اور وہ ساتھ ہی ہیں اس کے بیوی کے، تو کیا اس کا بھی اثر ہوتا ہے؟ بالکل بالکل ہوتا ہے. جیسے ہم نے اسموکنگ کے بارے میں ابھی ڈسکس کیا کہ ہارٹ پہ بہت برا افیکٹ ہوتا ہے، لو برتھ ویٹ ہو سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آئی تھنک اسموکنگ ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے اور ہمیں اب ایز اے نیشن اس وقت ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ اسموکنگ کین ناٹ بینیفٹ یو ان اینی وے. صحیح بات. ٹھیک ہے نا. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک تو ہم فیملیز کی کاؤنسلنگ کریں. دیکھیں ایجوکیشن ریٹ اگین کاؤنٹس اے لاٹ. ٹھیک ہے نا. لیکن وہی بات ہے کہ ہم شہروں میں تو یہ کر سکتے ہیں، دیہاتوں میں یہ ایشوز بہت زیادہ ہیں. اگر آپ پنجاب میں جا کے دیکھیں تو آپ کو بہت زیادہ کامن ایڈکشنز ملیں گی. آپ اور حالات ایکچولی ہمارا جو یہ پروگرام کرنے کا مقصد تھا وہ بھی یہی تھا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو اچھا چینل ہوتا ہے اس کی اپروچ جو ہوتی ہے وہ شہر گاؤں ہر جگہ ہوتی ہے. تو جتنے لوگ بھی یہ پروگرام دیکھیں میں ان سب کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس پروگرام کو مزید اور لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کو ویلکم کریں کہ یہ دیکھیں، اور یہ جو ہم اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہر شخص تک پہنچائیں. بالکل بالکل. میڈیا کا فائدہ یہ ہے. جی بالکل. الحمدللہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں if the father is a smoker, is a chain smoker یا mother addict ہیں یا father addict ہیں، وہ بچہ کس گھر میں پرورش پا رہا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے لیے ایڈکشن ایک نارم بن جائے گی. صحیح. کل وہ اپنی ٹین ایجز میں سم ٹائمز ایون بیفور ٹین ایجز اس کے لیے وہ چیز اڈاپٹ کرنا، یعنی کہ وہ جو چین ہے وہ ٹوٹے گی نہیں نا، وہ چلتی ہی چلی جائے گی. گھر کا اگر وہ ماحول ہے تو اس کے لیے کوئی وہ اب نارمل چیز تو نہیں ہے نا. بالکل صحیح بات. ٹھیک ہے نا. پھر مجھے بڑی خوشی ہے کہ اس پہ بات ہو رہی ہے. وہ اس لیے کیونکہ ہم یوزلی ان چیزوں پہ تب بات کرنا شروع کرتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. آج کل اگر ہم دیکھیں اسکول ایج بچوں میں اسپیشلی اپر کلاس میں بہت زیادہ
کامن ہو گیا ڈرگ ابیوز. بالکل صحیح ٹھیک ہے نا. اب ہم وی کین ناٹ ایون بلیم دا اسکولس. ہاں جی بالکل. ٹھیک ہے نا, کیونکہ موسٹ آف اٹ از ہیپننگ آؤٹ سائڈ دا اسکول. بالکل. تو ضرورت اس سمر کی ہے کہ ہم ابھی سے ایجوکیٹ کرنا شروع کریں, کیمپینز رن کریں, اسکول میں جا کے اس بارے میں بات کریں, پیرنٹس کو ایجوکیٹ کریں. جی, ینگ مدرس کو ایجوکیٹ کریں, ٹین ایج میں ایجوکیٹ کریں کہ ابھی تو آپ اس کو اپنی زندگی کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کے اثرات جو ہیں آپ کے پورے خاندان پہ جائیں گے, اور یہی وہ وقت ہے کہ جب آپ نے اپنی عقل کو صحیح استعمال کرنا ہے اور صحیح فیصلے کرنے ہیں. جبین آپ ہمیں بتائیں, ہم او سی ڈی کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ جو او سی ڈی ہے اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں خالی یہی نہیں ہے کہ اس نے کہیں سے ٹریٹ سیکھ لیا ہے اور اس کو سیکھ کے تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی ہے, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایک وہم ہے اور ایکسیسو قسم کا وہم ہے اور وسوسہ ہے جو کہ انسان کے ذہن کے اوپر حاوی ہوتا ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بہت سی ریسرچ نے بتا دیا ہے کہ او سی ڈی میں دماغ کے اندر کیمیکلز ہیں. تو اس کے بارے میں پھر آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا جو ٹریٹمنٹ پلان ہوتا ہے وہ کس طرح سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم اس کو بتا سکتے ہیں پیشنٹ کو کہ جب بھی آپ کو کوئی آئے امپلسو ایکشن کہ بس مجھے یہ کرنا ہے, اور تو آپ وہاں اپنے آپ کو بریک دیں, کیونکہ اس وقت جو آپ کے کیمیکلز ہیں برین میں وہ بہت ہائی ہیں. تو 22 to 45 منٹس تک آپ اپنے آپ کو کسی طرح روک لیں. اچھا, اور یعنی کہ گھر والے بھی یہی کر سکتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ اس کے نروز پہ سوار ہو جائیں, تھوڑا سا اس کو کسی اور طریقے سے انگیج کریں, اس کو انگیج کر لیں, اس کو ادھر ادھر لگا دیں, اس کو کوئی بات کر لو, کچھ پڑھ لو, کچھ ریڈنگ کے لیے رکھ لو, کچھ کسی طرف اور دھیان بٹا لو. تو اتنی دیر میں اس کے کیمیکل سیٹل ہو جائیں گے, اور پھر اس بیہیویئر کو وہ اس کو نہیں لگے گا کہ اب مجھے کرنا ضروری ہے. اور یہ شروع میں اس کو بہت محنت کرنی پڑے گی, لیکن آہستہ آہستہ وہ پھر اس سے اپنے آپ کو نکالنا شروع کرے گا. تو گھر والوں کو بہت پیشنس کا مظاہرہ کرنا ہے, لیکن جتنا یہ زیادہ انگزائٹی میں ہوگا نا یہ شخص او سی ڈی والا, وہ اس کو پھر بہت زیادہ کرے گا, لیکن جتنا وہ پرسکون ہوگا تو وہ اپنے آپ کو زیادہ جلدی سیٹل کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس کو اپنے آپ کو پہلے اس کو سیٹل کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس بیماری سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا. بالکل بالکل. اچھا, تو جب وہ ڈیٹیچ کرے گا تو اس سے کیا اس کو فائدہ ہوگا؟ اس میں ہم اس کو یہ اس طرح کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ کو اس سے الگ کر لے, اور وہ اپنے آپ کو یہ کہے کہ اٹ از ناٹ می, یہ میں نہیں ہوں, یہ میرا ایک بیہیویئر ہے جس کو میں نے سیکھ لیا ہے, میں نے غلط طریقے سے سیکھا ہے. بالکل. اور اس کا کرنے سے کیا ہو جائے گا, مطلب جب وہ کرے گا تو اس سے پروسیس کیا ہوگا؟ اس کو دماغ کو میسج جائے گا کہ یہ میں نہیں کر رہا, یہ میں نے سیکھ لیا ہے, اور اس سے وہ بہتر اس کی انرجی. اچھا ٹھیک ہے, اس کی انرجی جو ہے وہ سیو ہو جائے گی. اور پھر کیونکہ اس کے اندر جو جنگ چل رہی ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا کر رہی ہے. بالکل بالکل ٹھیک ہے نا. اور پھر وہ اپنے آپ کو یہ بھی میسج دے سکتا ہے کہ مائی برین ہیز لرنڈ اٹ, میرے برین نے اس کو سیکھ لیا, تو میں اس کو اپنے سے الگ کر سکتا ہوں. اچھا, یہی دو پوائنٹ جو ہیں گھر والوں کو بھی پتا ہوں تو ان کو کیسے ہیلپ ہو سکتی ہے, یعنی کہ وہی جو آپ نے بات کی کہ فیملی اس کے ایکشنز کو چینلائز کرنے میں ہیلپ کرے, اس کو بتائے کہ کوئی بات نہیں بیٹا, حوصلہ کرو, اگر آپ نے یہ چیز سیکھ بھی لی ہے تو انسان بہت سی چیزیں کرتا ہے, اس کا کرنے کو دل چاہتا ہے, لیکن ہم اس پہ کہیں نہ کہیں کوئی بیریئر, کوئی سٹاپ لگا سکتے ہیں کسی لیول. اور میرا خیال ہے اس میں آن گوئنگ کاؤنسلنگ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ ایسے انڈیویجولس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. وہ ایک کہہ لیں ایک ڈھارس سی ہوتی ہے کہ ایک گائیڈ لائنز ملتی رہے کنٹینیوسلی, دیٹ آلسو کنٹریبیوٹس ا لاٹ. ٹھیک ہے سر. سہیل, آپ سے میں ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ایک بیوی ہے وہ محسوس کرتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پورنوگرافی کی ایڈکشن میں پڑ چکا ہوا ہے اور وہ اس سلسلے میں بہت زیادہ پریشان ہے, تو ہمارا دین اس سلسلے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ جی ہاں, یہ ہمارے آج کل کے اس میڈیا کے ذریعے سے ایک چیز جو ہماری زندگیوں میں آ گئی ہے, یا اس کی جو لت لگ جاتی ہے بعض لوگوں کو, کہ اس قسم کی جو اباحیت زدہ فلمیں ہیں کہ جس میں انتہائی جو فحاشی اور عریانی اور بے حیائی پہ مبنی مواد دکھایا جاتا ہے. اور آج کل کے اس دور میں نیٹ کی سہولت کی وجہ سے کوئی مشکل نہیں ہے کہ انسان جس طرح چاہے, جب چاہے, جہاں چاہے وہ یہ تمام قسم کا مواد دیکھ سکتا ہے, چاہے فلموں کی صورت میں ہو, تصاویر کی صورت میں ہو, یا اس قسم کے مکالمات ہوں, اس قسم کے ڈرامے ہوں, یا اور کوئی چیزیں جو ہیں وہ یہ کثرت سے مل جاتی ہیں. اور پھر یہ اگر آپ ان کے اوپر جائیں تو وہاں پہ ایک کے بعد دوسرا دروازہ کھلتا چلا جاتا ہے, اور وہ چیزیں جو ہیں وہ یکے بعد دیگرے آپ کو نظر آتی رہتی ہیں. تو اسی کی وجہ سے بعض لوگ جو ہیں اسی لت کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اس قسم کی جو فلمیں ہیں, موویز ہیں, ڈرامے ہیں اور تصاویر ہیں وہ پھر تلاش کرتے رہتے ہیں اور اسی میں ہی اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو ہے وہ اس معاملے میں اگر پڑ جائے تو وہ پھر اس کی پوری جوانی جو ہے وہ تباہ کر ڈالتی ہے.
تو اب اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ جی تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی نوجوان ہے ہاں جی یا جس کے اوپر انسان کا کنٹرول ہے جی تو اس کو پھر پابند کرنا چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی لیپ ٹاپ ہے، کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے، جو بھی چیز ہے وہ علیحدگی میں، تنہائی میں استعمال نہ کرے، صحیح اکیلے میں استعمال نہ کرے. ٹھیک وہ اگر کوئی نوجوان گھر میں ہے تو اس کے کمپیوٹر، اس کا لیپ ٹاپ وہ پھر ایسی جگہ پہ ہو جہاں پہ سب اس کو دیکھ سکیں، سب کے سامنے ہو. تو اس طرح پھر وہ اس کی ایک نگرانی بھی ہوتی رہے گی کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے، کیا نہیں دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے اور اسی طرح پھر بچوں میں بھی کئی دفعہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. جی بالکل لیکن اصل مسئلہ پھر جیسے بڑے کا ہے جی تو بڑے میں بھی یہ چیزیں اس طرح اختیار کی جا سکتی ہیں کہ ان کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے جی کہ وہ ان کو ایک خاص وقت میں استعمال کریں جہاں پہ ضرورت ہو. صحیح کہ جب انسان کی اپنی ضرورتیں ہوتی ہیں اپنے علم کے لیے، تعلیم کے لیے، اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے، لیکن وہ اس حد تک نہ جائے کہ وہ ان غلط چیزوں میں ملوث ہو جائے. جی تو یہاں پر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اس کو اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھنا ہے، جی اپنے اعمال کو پاکیزہ رکھنا ہے صحیح اور پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کرنا ہے. تبھی جا کر ہم اس کو اس سے بچا سکتے ہیں. انشاءاللہ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے صحیح اور میری ہر بات کو نوٹ کیا جا رہا ہے اور جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں سب لکھا جائے گا، تو یہ چیز جو ہے وہ اس کے لیے ایک طرح سے ایک روک بن سکتی ہے، ایک رکاوٹ بن سکتی ہے کہ وہ پھر یہ فوراً یہ سوچے گا کہ اگر میں اس قسم کی فلمیں دیکھوں گا یا اس قسم کی تصاویر دیکھوں گا تو یہ چیز اللہ کے حضور مجھے عذاب میں ڈال سکتی ہے صحیح یا مجھے برباد کر سکتی ہے، تباہ کر سکتی ہے. تو اس کے لیے پھر کوشش یہی ہونی چاہیے گھر والوں کی کہ ان کو اس سے نکالنے کی کوشش کریں، اس سے بچانے کی کوشش کریں اور پھر کہیں پہ بھی اس کو تنہا نہ چھوڑیں کہ اس کو موقع مل جائے کہ وہ اس قسم کی فلمیں اور تصویریں وہ دیکھتا پھرے. اور اس کے ذریعے پھر اس کے مضر اثرات ہوتے ہیں جو انسان کے جسم پر بھی آتے ہیں، انسان کے ذہن پر بھی مرتب ہوتے ہیں، انسان کے اپنے جو تعلقات ہیں دوسروں سے اس پر بھی مرتب ہوتے ہیں اور پھر اس کا بہت ہی بھیانک نتیجہ نکلتا ہے. تو اسی لیے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ان کو کہیں اس طرح ان چیزوں سے دور کر دیا جائے وہ تو بہت بہتر ہے کہ وہ چیزیں ہی اگر لی جا سکتی ہیں ان سے اور اس سے ان کو بالکل ہی نہتہ کیا جا سکتا ہے تو وہ تو ایک بہت اچھا ہوگا کہ تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ وہ عادت بدلے اور وہ اس ماحول سے نکلے اور دوسری چیزیں دی جائیں. دوسرے ہی ایسے ڈرامے ہو سکتے ہیں، فلمیں ہو سکتی ہیں، موویز ہو سکتی ہیں، ان کے ذریعے سے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے. تو یہ ایک ایسا اجتماعی کوشش ہوگی، محنت ہوگی گھر والوں کی طرف سے، اس کی بیوی کی طرف سے بھی اور دوسرے لوگوں کی طرف سے کہ وہ اس قسم کی چیزوں سے وہ اجتناب کرے اور اس سے دور رہے. اس کے لیے پھر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ کی جائے تو انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ہو جائے گی. بالکل انشاءاللہ. جی ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آ کے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں.